بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈکاسٹ۔ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ تقریباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سال کے اندر تقریباً 6 مہینے روزے رکھتے تھے، اور اس میں لوگ اختلاف آتی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ لگاتار 6 مہینے رکھتے تھے۔ اور آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روزے صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کام پہ جا رہے ہیں، کہ میں کسی کے کارخانے میں کام کرتا ہوں، یا مجھے آج مارکیٹ جانا ہے، یا میں کسی دکان پہ کام کرتا ہوں، مجھے گھر میں لگتی ہے۔ صرف یہ چھوٹے چھوٹے اجروں کے چکر میں اتنا بڑا اجر کھو دیتے ہیں کہ جو قیامت کو کام آنے والا ہے۔ اور آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہم نے خود یہ چیز دیکھی کہ مارکیٹوں میں ہماری ماں بہنیں خواتین یہ مارکیٹ جائیں گی، گھومیں گی، اور وہیں کسی گول گپے والی کی ریڑھی کے پاس جا کے گول گپے کھانا شروع کر دیں گی۔ اور یہ تو بہت عام ہو چکا ہے آج کے دور میں نے دیکھی ہے کہ وہاں انہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کہ کسی کا روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ روزے سے کسی کو روزہ زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، کسی کو کم لگ رہا ہوتا ہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں اپنا کھانے پینے سے مطلب ہے۔ کم سے کم اتنا تو صبر کر لیا جائے کہ آج کے دور میں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ اتنا تو صبر کر لیں کہ گھر جا کے کھا لیں اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو۔ اس میں اتنا ہی کرنا کہ روزہ نہیں ہے تو اب میں باہر ہی کھاؤں گا، باہر ہوٹل میں بیٹھ جاؤں گا، بریانی کھاؤں گا، یہ طریقہ تو اسلام بالکل نہیں سکھاتا کہ آپ، بلکہ چھپانا آیا کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کسی روزے دار کے سامنے مت کھاؤ۔ یہاں تو اور کھاتے ہیں اور چٹکارے لے کے کھاتے ہیں، بس اللہ ایسے وقت لا چکا ہے، بس کیا کہیں ایسے وقتوں کو۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہماری خواتین شاپس میں اور ہوٹلس میں رمضان کے مہینے میں برقعے کی حالت میں گول گپے اور چاٹ اور XYZ کھا رہی ہوتی ہیں، یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ روزدار کو اکسانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم روزے سے نہیں ہو تو بھی تم روزے جیسے ایکٹ کرو گے روزدار کے سامنے، ان کے سامنے پانی نہیں پیو گے، ان کی شرم میں۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ بند کمرے میں جا کر کھائیں بھی پیئیں بھی، آپ روزدار کے سامنے کھا رہے ہیں، کس قدر بد اخلاقی والی بات ہے۔ اس کے لیے تو مجھے کسی کے حکم کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی نہ کہے کہ روزدار کے سامنے مت کھاؤ، تب بھی میرا دماغ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ ایک شخص اگر میرے سامنے بھوکا ہے تو بھی مجھے اس کے سامنے حرام خوری کی طرح سے کھانا نہیں چاہیے۔ باقی یہ جو ہماری خواتین ہیں یہ بہت بہت بڑا جرم کر رہی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان چیزوں سے رجوع کریں، توبہ کریں، اور ایسا نہ کریں مارکیٹوں میں کھڑے ہو کے۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو بے شک آپ پیک کروا لیں، گھر لے جا کے کھا لیں، اتنا ہی زیادہ اگر آپ کا من ہے، ویسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کی، کیا حاصل کر لیں۔ باقی دیکھیں آپ، رمضان کے مہینے میں جو سب سے اہم چیز سامنے آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1903 1903، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ اور دغا بازی کو نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ کنسیڈر ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا بھوکا پیاسا مت رہے میرے لیے، تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ اصل میں حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے آپ کہ حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے، جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ اور دغا بازی کو نہیں چھوڑا۔ چھوڑا سے مراد اگر کرتا بھی ہے، پہلی بات تو بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ اور دغا بازی تو انسان کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے، جھوٹ اور دغا بازی تو انسان کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں یہ سب، اللہ تعالیٰ اس کا روزہ کنسیڈر نہیں کرے گا، فرسٹ۔ سیکنڈ، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، 30 دن اس کا یہ شیڈیول چلتا ہے، نہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ وہ دھوکہ کسی کو دے رہا ہے، نہ ہاتھ سے نقصان پہنچا رہا ہے، نہ زبان سے نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی آنکھوں میں شرم آ گئی ہے، اس کی زبان میں شرم آ گئی ہے، کیونکہ روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ اگر مجھے اپنا روزہ مکمل رکھنا ہے، مقبول رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے میرا روزہ، اگر مجھے ایسا روزہ رکھنا ہے تو میری پوری باڈی، پورا شریر، میرا دل روزے سے رہے گا، تب جا کے اللہ کی بارگاہ میں میرا روزہ ایز اے روزہ کنسیڈر ہوگا۔ ورنہ صاف پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے بھوکے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایسے لوگ اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے نماز کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور برابر میں 2-4 لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو وہ جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، وہ فوراً اپنی رائے دیتے ہیں، نہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لو، یوں نہیں، یوں کر لو۔ تو اتنی دغا بازی ہے عبادت کے اندر بھی، اور اتنی دغا بازی چل رہی ہے روزے کے اندر بھی، نہیں کرنی چاہیے۔ اگر قبول کروانا ہے تو مت کیجیے، اگر نہیں کروانا قبول، بھوکا پیاسا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی، تو آپ اپنے معاملات ایسے لے کے چلیں، جھوٹ بھی بولیں، دغا بازی بھی کریں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے بھوکے رہنے کی۔ دراصل بات ہی یہی ہے کہ رمضان تو آتا ہی زندگیاں بدلنے کے لیے، کہ انسان اپنے دلوں میں تقویٰ، اپنے جسم میں تقویٰ، اپنی پوری زندگی میں تقویٰ اختیار کرے۔
دراصل جب انسان زندگی میں اپنا تقوی اختیار کرتا ہے نا تو وہ اللہ کا بڑا خاص بندہ بنتا ہے پھر. اب دراصل آج کے دور میں دیکھیں رمضان ہماری زندگی بدلنے آتا ہے, لیکن یہ کیسی بات ہے, یا کوئی ایک قرآن پڑھ دے, کوئی دو قرآن پڑھ دے, لیکن اس کے دل میں سے نہ کینہ ختم ہو رہا ہے, نہ حسد ختم ہو رہا ہے, نہ وہ کسی کی غیبت کرنی چھوڑ رہا ہے. یہ کیسا روزہ ہوگا؟ وہی جو ابھی آپ نے بات کہی, قبول ہی نہیں ہے. اور ان سے اگر کہو نا کہ بھائی غیبت مت کرو, حسد مت کرو, کینہ مت کرو, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تھا نا تو اگر ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ بغض یا حسد ہوتی تھی تو ہم اسے نکال دیا کرتے تھے کہ ہمارے روزوں پہ کوئی فرق نہ پڑ جائے. یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن آج کل کا دور دیکھیں, غیبت بہت عام ہو چکی ہے اور انہیں یہی نہیں پتا کہ یہ جو غیبت کرنے کا گناہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اپنے مردار بھائی کا جیسے گوشت کھانا, غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. اس کے بعد بھی غیبت نہیں چھوڑتے. حسد کسی سے رکھنا, کیا کر لیں, کسی سے حسد کر کے کیا پالیں گے. انسان کو تو یہ سمجھنا چاہیے بھائی اللہ نے اسے دیا ہے تو میں نہیں دیا ہے, اللہ اسے دے کے آزما رہا ہے تو میں نہیں دے کے آزما رہا ہے, اور اللہ کی نظر میں محبوب بندہ وہ ہے اور اس پہ جسے اللہ پسند کرتا ہے نا, اللہ اسی پہ آزمائش ڈالتا ہے. آزمائش کسی ایسے شخص پہ نہیں ڈالتا جسے وہ پسند کرتا ہے, جسے پسند نہیں کرتا ہے. آزمائش ایسے شخص پہ ڈالتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اب ایک بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں یا حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے جو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ قید خانہ یوں ہے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز پیش ہونا ہے, اس کی تمہیں تیاری کرنی ہے. اور اس کی تیاری ہر چیز کے, ہم کسی پیپر کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں ایگزام کے اندر بیٹھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور ایگزام میں پاس ہونے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. پچھلے کئی مہینوں ہمیں قید ہو کے پڑھنا پڑتا ہے. جی, یہاں ایک مہینہ دو مہینہ بندہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے. آپ ایک یہ چیز دیکھیں, آئی ایس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے بندہ سالوں سال پڑھ رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آنے والے ٹائم میں 20-30 سال کی جو آئی ایس ہوگی اس میں وہ کام کر لے گا, اس میں کما لے گا. ایک زندگی جو مرنے کے بعد لامحدود زندگی ہے, اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے یہ ہمیں سوچنی چاہیے. اور یہ ہم کو نہیں, سبھی کو سوچنا چاہیے کہ اس میں کتنی محنت کی ضرورت پڑے گی. اللہ کا محبوب بندہ وہ جو آزمائش رشتہ ہے, اور انسان جو سے سمجھتا ہے یار اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے, تو یہ نہیں سوچنا چاہیے. دراصل انسان یہ سوچے کہ محبوب اگر میں اگر اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوں نا, میں اگر پسندیدہ بندہ ہوں تو آزمائش مجھ پہ آ رہی ہے تو میں اس پہ صبر کروں. جو بندہ صبر کرے گا, تقوی اختیار کرے گا, تو اس کا تو اللہ کے فضل سے روزہ قبول ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا, استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو. تو رمضان کے اندر ہم دیکھیں, ہم نماز اللہ کے فضل سے تو ہمیں پانچوں مہینے پورے سال پڑھتے ہیں, لیکن جو لوگ اس وقت بھی آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں 5 مہینے, جو صرف رمضان میں آتے ہیں, وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صبر کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے. جو اصل روزہ ہے, وہ دکھاوا والا روزہ نہیں, جو اصل روزہ ہے, تو ان کے پاس بھی یہی چیز آ رہی ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کر رہے ہیں. کس کی؟ اللہ کی, اور کسی کی نہیں کر رہے. اب رمضان زندگی بدلنے آ رہا ہے, لیکن یہ کیسی زندگی ہے جو ہمیں بدل نہیں پا رہی ہے. حسد کی نہ ہمارے دل سے نہیں ہے. علم اتنا تگڑا ہے, میں آپ کو بتاؤں اتنا زیادہ علم ہے کہ جب یہ نماز پڑھ لے ہوتے ہیں نا اپنے گھر میں اور مصلی بچھاتے ہیں, اور مصلی کے بعد اگر امی نے آواز لگا دی سلام پھیرنے کے بعد, تو مصلی میں موڑ کے چلے جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے. اور اگر ان سے پوچھا جائے ایسا کیوں کرا, شیطان آگے پڑے گا. تو اچھی بات ہے نا, شیطان نماز پڑھ لے گا تمہارے ساتھ. اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کری, تمہاری ذریعے سے پڑھ رہا, پڑھنے دو یار, 2 سجدے کرنے دو اسے بھی. نہیں جی, اسے نہیں پڑھنے دیں گے, پڑھنے دو. بے وقوفی آتے ہیں, کچھ نہیں ہے, دماغ سے پتہ نہیں الجھی باتیں بنائی ہیں اور کچھ نہیں ہے. انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے. اچھا, رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے میں بھی ہمیں 3 الگ الگ عشرے دیے. پہلے روزے سے 10ویں روزے تک کا پہلا عشرہ ہوتا ہے, 10ویں روزے سے 20ویں روزے تک کا دوسرا عشرہ ہوتا ہے, پھر اسی طریقے سے 20ویں سے 30ویں روزے تک کا آخری عشرہ ہوتا ہے. پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے, دوسرا مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے, تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے. تینوں عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی, اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی ہے. آخری عشرے میں آتی ہے لیلۃ القدر. یہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, کیونکہ قرآن میں واضح آتا ہے, ڈائریکٹ آتا ہے اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر کو. انا انزلنا, اس کو ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر تو 1000 ہفتوں سے بہتر ہے, یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس میں ملائکہ اللہ کے امر سے زمین پر نازل ہوتے ہیں, ارض زمین پر, اس دنیاوی زمین پر نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ فجر تک رات باقی رہتی ہے. اب اسلام میں جو 12 مہینے ہیں اس میں صرف ایک ہی رات ہے جو اسپیشل ہے, وہ ہے لیلۃ القدر کی. جو شب برات بنائی ہوئی ہے وہ بدعت ہے, فیک فرسٹ کاپی ہے. اس لیے اس میں کوئی بھی آپ رحمت کی چیز دیکھا, فرسٹ تو نہیں, خیر بہت ہی بالکل ہی میڈ بائی چائنا. تو بہرحال
آپ دیکھو جو بھی چیز امت کے لوگ یا علماء سو اپنی طرف سے بدعت داخل کرتے ہیں وہ فتنہ بنتی ہے، اور جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں وہ ہمیشہ برکت بنی رہتی ہے۔ آپ نے شب برات کے اگلے دن نیوز پیپر میں اور نیوز چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ 4 مسلمان بائک پر اسٹنٹ کرتے ہوئے مارے گئے، قبرستان میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں XYZ، فتنے والی نیوز جس سے ہمارا نام بدنام ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈھونگ تھا، یہ بدعت تھی۔ اصل کیا تھی؟ لیلۃ القدر۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ لیلۃ القدر میں کوئی فتنہ کریٹ ہو رہا ہے یا کوئی اسٹنٹ ہو رہے ہیں بائکس پر، یا قبرستان کے اندر کوئی عورتیں فلمیں عورت چل رہی ہیں اور لائٹیں لگی ہوئی ہیں، DJ لگا ہوا ہوا XYZ، کیونکہ یہ ریئل ایک ہی رات ہے اور وہ لیلۃ القدر ہے۔ جتنی بھی حدیثیں یہ شب برات میں لا کر کے ٹھونکتے ہیں وہ ساری لیلۃ القدر کے لیے۔ پہلی بات، شب برات پر ایک ہی حدیث ہے اما عائشہ جو روایت ہے، اور وہ حدیث بھی موضوع حدیث ہے۔